پھر اسی طرح امام ابو زکریہ یحییٰ بن ایوب صوفیہ میں سے تھے، المقابری البغدادی، ان کا لقب تھا العابد الزاہد، صوفیہ میں سے تھے۔ 234 میں وفات ہوئی۔ امام ابن ابی حاتم الرازی کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ایوب جیسا زاہد کوئی نہ تھا، ثقہ فی الحدیث بھی تھے، فاضل بھی تھے، مگر ازہد الدنیا تھے۔ یہ تو میں نے امام بخاری اور امام مسلم کے شیوخ کی بات کی۔ اب امام بخاری کے تلامذہ اور روات و صحیح البخاری، جن کے ذریعے صحیح بخاری روایت ہو کے آگے ہم تک پہنچی، امام بخاری کے سب سے بڑے عظیم تلمیذ شاگرد براہ راست روایت کرنے والے امام فربری ہیں۔ یہ فربری بھی ہے اور فربری بھی ہے۔ الامام ابو عبداللہ محمد بن یوسف ان کا پورا نام ہے، الفربری۔ یہ وہ شاگرد ہیں امام بخاری کے، ان کے 12 تلامذہ اور 12 روات میں سے وہ ہیں کہ فَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الرِّوَایَاتِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، روایات بخاری کا مدار ان پر ہے، روایت بخاری ان سے چلی۔ اور امام نووی فرماتے ہیں کہ ان صحیح البخاری متواتر عنہ واشتہر عنہ من روایت الفربری، مشتہر ہوئی اور معروف ہوئی اور متواتر اس کی جو روایت ہوئی وہ روایت فربری سے ہوئی۔ پھر امام فربری جو ہیں ان سے آگے روایت کرنے والے 12 روات ہیں۔ امام بخاری کے تو کئی تلامذہ ہیں نا، بہت سارے، مگر میں نے ان میں سے امام فربری کا ذکر کیا تو امام فربری کے بعد جن سے جو سب سے بڑے راوی ہیں، جن سے متواتراً آفاق میں اور بلاد عالم میں جمیع ائمہ کی طرف صحیح بخاری کی روایت گئی، ان سے آگے روایت 12 ائمہ اور تلامذہ نے کی ہے۔ یہ جو امام فربری ہیں جن پر صحیح بخاری کی روایت کا مدار ہے، یہ بات اہم ہے، جن پر صحیح بخاری کی روایت کا مدار ہے۔ خود الحمدللہ تعالی میرے پاس امام بخاری تک متصل 50 اسانید ہیں، 50 اسانید متصلہ امام بخاری تک۔ ہر ایک نے اپنی اپنی بیان کی اپنے اسبات میں، مگر جس سبت کو بھی لے لیں آپ یوں سمجھیں کہ 90% شرق تا غرب، شمال تا جنوب، عرب و عجم کے ائمہ حدیث اور علماء حدیث اور اکابر اجلہ، ان کی جب سند جاتی ہے امام بخاری تک تو 80 سے 90% سند ساروں کی امام فربری کے ذریعے امام بخاری کو پہنچتی۔ یہی بات امام نووی نے فرمائی ہے مقدمہ صحیح مسلم میں، اور امام نووی نے آگے صحیح بخاری کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے یہ لکھی۔ ہماری سند بھی تمام 50 کی 50 اسانید مختلف طرق اور اسانید سے، ہندوستان کے طرق سے، پاکستان کے آگے طرق سے، مکہ معظمہ کے طرق سے، مدینہ طیبہ کے طریق سے، شام کے طریق سے، لبنان کے طریق سے، جہاں بھی جتنے طرق سے بھی اوپر گئی ہے، اوپر اکثر و بیشتر نیچے اساتذہ شیوخ مختلف ہوتے ہیں، مگر اوپر جا کر یعنی شیخ محمد، یعنی مثلا سند میں آپ کو ایک ہی نمونہ دے دیتا ہوں، اروی عن الشیخ علوی بن عباس المالکی المکی، اور اسی طرح اروی عن والدی وہ یروی عن الشیخ الامام عبد الباقی الانصاری المحدث اللکھنوی ثم المدنی، وہکذا کثیر من الاسانید، ہر طرف سے وہ چلتے چلتے آگے پہنچتے ہیں شیخ محمد
الشیخ المعمر قطب الدین محمد بن احمد النہروالی، عن الشیخ ابی الفتوح الطاووسی، عن الشیخ المعمر یوسف الہروی، عن الشیخ محمد بن شاذ بخت الفارسی الفرغانی، عن الشیخ ابی لقمان یحییٰ بن عمار بن مقبل بن شہان الخطلانی، عن الامام ابی عبداللہ محمد بن یوسف الفربری۔ تو جس طریق سے بھی لیں گے نیچے کے تلامذہ مختلف ہوں گے، اور اوپر امام یوسف محمد بن یوسف الفربری پہ جا کر وہ امام بخاری سے لے رہے ہیں۔ اب میں جو آگے آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، امام نووی نے کتاب لکھی ہے شاندار صحیح البخاری کے لیے، ما تمس الی حاجۃ القاری لصحیح البخاری، امام نووی کی۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ امام فربری، امام نووی ہوا ذاکر الامام نووی فی، فرماتے ہیں کہ سامع الفربری جو امام بخاری کے شاگرد اور راوی بخاری ہیں، اب وہ خود کئی صوفیاء کے تلمیذ تھے۔ اول راوی البخاری وہ خود کئی صوفیاء ائمہ تصوف کے مرید تھے۔ فرماتے ہیں سامع الفربری ان ابی الحسن علی بن خشرم السعدی المروزی الصوفی، اور یہ ہیں حضرت بشر بن الحارث الحافی الصوفی البغدادی، ان کے بھانجے بھتیجے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ امام بخاری نے بھی ان سے لیا اور امام فربری نے بھی ان سے لیا، دونوں شریک ہیں لینے میں۔ پھر امام فربری سے آگے روایت کیا امام فربری سے الجامع اور صحیح البخاری کو الامام محمد بن عبداللہ بن احمد الحموی السرخسی البوشنجی الہروی الصوفی، یہ بھی صوفی ہے۔ امام ابو محمد عبداللہ بن احمد السرخسی البوشنجی الہروی الصوفی، یہ صوفی هو سامع عن الفربری فی سنہ 316، تو ان سے آگے روایت کرنے والے خود صوفی۔ وقال ابو سعد السمعانی اپنی کتاب الانساب جلد 5 صفحہ 263 میں، ان کو الداودی بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کان الداودی وجہ مشائخ خراسان وَلَهُ قدم راسخۃ فی التقوی، روا عن السرخسی، سرخسی نے فربری سے روایت لی، اور سرخسی سے امام سرخسی سے پھر آگے امام داودی نے روایت لی صحیح بخاری کی۔ ابو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفر الداودی البوشنجی الہروی، انہوں نے امام سرخسی سے بخاری کی روایت اور سند لی 381 ہجری میں، یہ بھی صوفی ہیں، اور صوفیاء ہرات سے اکتساب فیض اور خراسان کے صوفیاء اور اولیاء سے اکتساب فیض کرنے والے۔ اور ریاضت اور مجاہدہ یہ تھا کہ امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ امام داودی البوشنجی الہروی آپ 40 برس اس طرح گزارے کہ اپنے زہد اور تقوی میں 40 برس گوشت نہیں کھایا۔ پھر ان سے امام داودی سے آگے 2 واسطے آ گئے نا امام بخاری کے بعد، اب تیسرا واسطہ امام داودی سے آگے روایت کی جنہوں نے صحیح بخاری، وہ الامام ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب بن ابراہیم السجزی الہروی الصوفی۔ تیسرے راوی آ رہی ہیں وہ بھی الصوفی، امام نووی نے بیان کیا اس کو، اور یہ امام ابو الوقت عبد الاول بن عیسیٰ بن شعیب بن ابراہیم الہروی الصوفی، یہ خود صاحب منازل السائرین شیخ الاسلام ابو
اسماعیل عبداللہ الانصاری الہروی صاحب منازل السائرین جو شیخ الاسلام فی التصوف ہیں، ان کے مرید تھے، کان من مریدی ہے، ان کے مرید تھے اور ان کے جوڑے اٹھاتے تھے۔ مرید شیخ الاسلام ابو اسماعیل الہروی صاحب منازل السائرین کے جو ٹیکسٹ بک ہے تصوف کی بڑی عظیم، جس پر شروع لکھی ہیں، ان کے مرید ہیں۔ اور امام سجزی الہروی عبد الاول ابو الوقت عبد الاول الہروی صوفی، ادھر حدیث بخاری کا شیخ صوفی ہے، ادھر طریقت میں شیخ صوفی ہے۔